أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا صدق اللہ العظیم۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ شرک کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کا جو رویہ ہے، مشرکین کی جو حرکتیں ہیں اور مشرکین کی جو باتیں ہیں ان کو بیان کر کے اللہ نے یہ مسلمانوں کو اس بات کی آگاہی دی ہے کہ وہ اس طریقے سے، اس رویے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور چونکہ شرک اور مشرکین کی بات زیر بحث ہے تو اس کا شرک کا ایک بہت بڑا ذریعہ شیطان کا افسانہ ہے، انسان کا شیطان کے قبضے میں آ جانا ہے، اور شیطان کا جو اللہ سے جو شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، تو وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے جب بھی اس طرح کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت پھر دوبارہ سے شیطان کے اس واقعے کو بیان کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر بیان ہوا، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان پھر دوبارہ سے اس کی یاد دہانی ہو جائے، کیونکہ قرآن جو ہے قصے کہانی یا ناول نہیں ہے، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ جہاں جب موقع ہوتا ہے اللہ اس بات کو دہرا دیتے ہیں تاکہ انسان کے ذہن میں پھر سے وہ بات تازہ ہو جائے۔ یہاں پھر شرک کے ضمن میں اللہ نے کہا کہ ان کو آپ یہ بھی یاد دلا دیجیے کیا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے، ابلیس نے نہیں کیا۔ اب وہاں پہ ابلیس کا اور اللہ رب العزت کا مکالمہ ہوتا ہے، مختلف مقامات پر مختلف مکالمے بیان ہوئے قرآن مجید میں۔ لگتا ہے کہ لمبی بحث ہوئی، یعنی ابلیس کی جرت پہ حیرانی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کے سامنے اس نے کلام کیا، کس طریقے سے بات کی۔ اب یہاں پہ وہ کہتا ہے، جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرے آدم کو، قال اسجد، ابلیس نے کہا میں سجدہ کروں، کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقت طینا، اس کو کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ میری تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہے، آدم کی تخلیق مٹی سے ہے، تو گویا میں اس سے بلند تر ہوں، میں فضیلت والا ہوں، یہ مجھ سے کم تر ہے۔ یہ وہ سب سے پہلا گناہ ہے جو اس کائنات میں ہوا کہ میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے برتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں فضیلت والا ہوں۔ میں یعنی میں کا جو گناہ ہے یہ کائنات کا پہلا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ سب سے بڑا شیطانی گناہ ہے کہ کوئی انسان یہ خیال کرے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں۔ بہتر کا فیصلہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ یہ اصل بہتر، آخری دن تک کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ اصل بات انجام پہ ہے، انسان کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے وہ بہتر ہے۔ جسے کہتے ہیں کہ ایک منگول بادشاہ جو ہے کسی راستے سے گزر رہا تھا، ایک مسلمان درویش راستے میں بیٹھا تھا، تو اس نے کہا چلو میں اس کو چھیڑتا ہوں، تنگ کرتا ہوں۔ تو اس منگول شہزادے نے کہا مسلمان اس درویش کے ساتھ، ارے او بابا تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب سوال دیکھیں، یعنی دو چیزیں دیکھیں، مقابلہ کیا ہے؟ کہا کہ تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ تو درویش نے کہا کہ اگر تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میری داڑھی اچھی ہے، ورنہ تیرے کتے کی دم اچھی ہے۔ اب اندازہ فرمائیں کہ وہ تو جہنم میں نہیں جائے گا نا، میں تو پھر جہنم میں جاؤں گا، ورنہ پھر وہ اچھا ہے۔ تو یہ واقعتاً یہ ہے، اس لیے یہ کہنا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں بڑھیا ہوں، دوسرا مجھ سے کم تر ہے، یہ شیطانی وار ہے جس سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔
افضل کون ہے اللہ کے نزدیک؟ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کی کتابوں میں، اللہ کے رجسٹروں میں کیا لکھا ہے۔ اب شیطان نے اس بنیاد پر یہ کہا کہ چونکہ میری تخلیق آگ سے ہے، اس کی تخلیق مٹی، لہذا میں افضل ہوں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، افضلیت میرے کہنے پہ ہوتی ہے، میں جس کو کہوں افضل ہے میرے حکم سے ہوتی ہے، چیزوں سے نہیں ہوتی۔ چیزیں کیا، چیزوں کی حیثیت کو، چاہے آگ ہے یا مٹی ہے، اللہ کے نزدیک برابر ہے، میرے نزدیک اس کی کیا حیثیت، تو میرے کہنے سے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں بھی اس طرح کے رویے ہوتے ہیں، ایک عام سا رویہ دیکھیں، بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں، اس امام کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہوں میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میرا مقام اس سے بڑا ہے، جو بہتر کی افضل کی نماز بھی ہو۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کس حوالے سے وہ بہتر ہے، تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میری نماز نہیں ہوتی۔ یہ عام گناہ ہے، اور زندگی کے باقی معاملات کے اندر بھی ہم اس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ فرمان ایسا، یہ پہلی بات یہ کہی ابلیس نے۔ دوسری بات، قال، پھر کہا، ارأیت کا، اللہ سے کہہ رہا ہے کیا تو نے دیکھا نہیں؟ یہ طنز کے طور پہ، یعنی طنز کے طور پہ کہہ رہا ہے، ارأیت کا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ ھذا الذی کرمت علیہ، یہ ہے وہ جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، یعنی آدم کی طرف اشارہ کر کے اللہ سے کہہ رہا ہے اچھا یہ ہے وہ جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ یہ طنز ہے اللہ کی بارگاہ میں، گستاخی۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اور آگے اللہ سے کہتا اگر آپ نے مجھے قیامت تک مہلت دے دی، جیسا کہ اللہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں مہلت دے دی، لأحتنکن ذریتہ، تو میں اس یعنی آدم کی ذریت کو، آدم کی اولاد کو میں چٹ کر جاؤں گا، کھا جاؤں گا، جڑ سے اکھاڑ دوں گا، یعنی ایسا ان کے پیچھے بھاگوں گا، ایسا ان کو بہکاؤں گا کہ یہ سارے میرے دائرے میں آ جائیں گے، دوسرا دائرہ جو ہے چھوڑ دیں گے اور میرے ساتھ جہنم میں جائیں گے، الا قلیلا، سوائے چند ایک۔ اللہ ہمیں اس قلیل میں سے بنا دے جو شیطان کے وعد سے بچ جائے۔ تو یہ ساتھ یہ دعویٰ، پہلا یہ کہا کہ میں افضل ہوں، اور دوسرا یہ کہا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، معمولی چیز ہے، میں اس پہ فضیلت رکھتا ہوں، اور اگر آپ نے مجھے مہلت دے دی تو پھر آپ دیکھنا کہ میں ان سب کو بہکا دوں گا سوائے چند ایک کہ کوئی مجھ سے بچے گا نہیں۔ اللہ نے فرمایا قال اذهب، اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، فمن تبعک منہم، ان میں سے جس نے تیری اتباع کی، جس نے تیری پیروی کی، یعنی انسانوں میں سے، آدم کی اولاد میں سے جس نے تیری پیروی کی، فإن جہنم جزاؤکم، تو تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مجھے اللہ نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری کائنات جہنم میں چلی جائے، میری شان میں کیا کوئی کمی آ جائے گی؟ میری شان تو میری شان ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جزاء موفورا، اور پھر جہنم ہی تمہارا پورا سزا ہوگی، پوری سزا تمہاری جہنم ہوگی۔ اور پھر اللہ نے آگے اس سے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، جس پر تیرا بس چلتا ہے تو اس کو پھسلا لے، یہ کر لے، تو بات جو کرنی ہے تو نے اپنے جو وار کرنے ہیں کر لے، جس پر تیرا وار چل سکتا ہے، جہاں تیری استطاعت ہے تو اس کو پھسلا لے، منہم بصوتک، اپنی آواز سے، اپنی آواز سے مراد ہے وسوسوں سے، یعنی ان کے دل کے اندر اپنے وسوسے ڈال، اپنے خیال ڈال، اور ان کو تو اگر پھسلا سکتا ہے، ان کو راستے سے ہٹا سکتا ہے تو ہٹا لے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور تو ان پر اپنے گھوڑے اور سوار، یعنی ہر طرح کی فوج جو ہے ان کے پیچھے لگا دے، اور ان کو کوشش کر بہلانے کی، پھسلانے کی، تو بیل وہ پھسل جائیں، ٹھیک ہے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مال اور اولاد میں بھی اپنا حصہ ڈال لے۔ اب یہ مال اولاد میں حصہ کیا ڈالنا ہے؟ دو طریقے سے حصہ ڈالتا ہے شیطان کا۔ ایک تو یہ کہ مال کی اور اولاد کی صحیح تربیت نہ کی جائے، اور مال کو صحیح خرچ نہ کیا جائے، اس کو شیطانی راستے پہ خرچ کیا جائے، اولاد کی شیطانی تربیت کی جائے، وہ شیطان کے راستے پہ چل پڑے، تو گویا اولاد اور مال میں شیطان کا حصہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا اگر تیری استطاعت ہے، تیری ہمت ہے، تو کر سکتا ہے تو کر لے، وسوسوں سے ان کو تو راستے سے پھسلا دے، اور ان کی اولاد اور مال کے ذریعے سے ان کو راستے سے پھیلا دے۔ ایک وسوسہ، تین طریقے بتائے یہاں پہ، ایک شیطان وسوسے سے حملہ کرے گا، اور ایک ہماری اولاد کے ذریعے حملہ کرے گا، اور ایک مال کے ذریعے حملہ کرے گا۔
اس لیے حضور نے فرمایا کہ کل قیامت میں 2 سوال لازمی ہیں، مال کو کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، مال کے بارے میں 2 سوال، باقی 3 اور لازمی سوال ہیں کہ زندگی کہاں پہ خرچ کی، جوانی کہاں پہ خرچ کی، علم جو حاصل کیا تھا اس پر عمل کیا کیا، اور مال کے بارے میں 2 سوال ہیں کہ مال کو کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا، کیونکہ مال بھی وہ ذریعہ بنتا ہے جو انسان کو شیطانی گروہ میں کھڑا کر دیتا ہے، اسی طرح اولاد بھی وہ ذریعہ بنتی ہے جو انسان کو شیطانی گروہ میں کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے مال میں سے شیطان کا حصہ مقرر کیا جائے، بتوں کے نام پہ دیا جائے، فلاں 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 کے نام پہ دیا جائے، اور اپنی اولاد کو فلاں کے نام سے منسوب کر دیا جائے، یہ بھی شیطان کا حصہ ڈالنا ہے اپنی اولاد میں اور اپنے مال میں۔ پچھلے دنوں میں ایک مولانا طارق جمیل کی ایک تقریر سن رہا تھا، تو کہہ رہے تھے کہ میں ایک دفعہ گیا اپنے گاؤں، تو راستے میں نے دیکھا ہماری برادری کا ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہے، تو میں کہتے وہاں کھڑا ہو گیا، گاڑی روکی، اس سے جا کے ملا، سلام کیا اور اس کا احترام کیا، تو کہتے وہ بابا جی کہنے لگے طارق جمیل ہے تو بہت چنگا، بہت چنگا ہے، پر تو وہابی ہو گئی، مصیبت ہے وہابی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بابا جی وہ مطلب کیسے وہابی میں ہو گیا، تو اس کی تعریف مجھے بتایا میں کیسے وہابی ہو گیا، کہ تو ایسے وہابی ہو گیا کہ تو پیروں نہیں مانتا، کہ میں نے کہا بابا جی میں تو پیروں کو مانتا ہوں، میرے تو خود بیت ہوں، میں قادری میرا سلسلہ ہے، پیروں کو میں مانتا ہوں، لیکن کہتا بابا جی کہتے تو یہ تو نہیں نہ مانتا کہ پیر پتر دندے ہے، کہ میں یہ نہیں مانتا، پتر تو اللہ ہی دیتا ہے، پتر تو اللہ ہی دیتا ہے، یہ میں نہیں مانتا، اس میں پکی بات ہے، پیروں کو مانتا ہوں، یہ نہیں مانتا کہ وہ پتر دیتے ہیں، اسے کہا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں مسلمان ہے، بزرگ آدمی ہے، اب کس راستے پہ چل پڑا، کہتے اس نے بڑے ہی زور دے کر کہا کہ طارق جمیل تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ اپنا کوٹا بانٹ دیتے ہیں، ان پیروں نے اللہ نے اپنا کوٹا بانٹا، وہ 4 اس کے ذمہ، 8 اس کے ذمہ، 10 اس کے ذمہ، یہی کہتے تھے وہ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ نے کوٹا بانٹا ہوا ہے، یہ جو بت ہیں فلاں 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 کام ان کے ذمہ ہیں، تو کہتے طارق جمیل تمہیں نہیں پتا اللہ نے کوٹا بانٹا، تو یہ کوٹا جس پیر کو جو ملتا ہے وہ پھر آگے بانٹ دیتا ہے، یہ تم نہیں، اس لیے تم معافی، اللہ ہمارے حال پر ہے، یہ ہمارے یہاں موجود ہے، یہ باتیں ہمارے یہاں بھی موجود ہے، تو اللہ نے فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تو شیطان جو ہے تمہارے مال اور اولاد میں اپنا حصہ نکالے گا، اس سے بچ کے رہنا، وَعِدْهُمْ، اور تمہارے ساتھ وعدے کرے گا جھوٹے کہ میں تمہیں آخرت کے اندر بچا لوں گا، میں تمہیں جہنم سے بچا لوں گا، تمہیں کامیاب کرا دوں گا، فرمایا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، لوگوں یاد رکھنا شیطان کے وعدے دھوکہ ہے، شیطان کے وعدے ان کی کوئی حیثیت نہیں، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، ان آگے پھر اللہ نے ایک آیت ارشاد فرمایا آخر میں، جو اللہ کرے ہم سب اس میں سے ہو جائیں، فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں اے شیطان تیرا ان پر زور نہیں چلے گا، اگر وہ میرے ہوئے تو تیرا کوئی وار، تیرا کوئی وسوسہ، تیرا کوئی مال اور اولاد میں سے کوئی حصہ وہ تیرے لیے نہیں نکال لیں گے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ لوگوں تمہارے لیے اللہ ہی بہترین کارساز ہے، تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ایک اللہ جس سے سب کچھ بنتا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے، اور پوری کائنات کی مخلوق جن سے کچھ نہیں بنتا ان کی کیا حیثیت ہے، اس لیے اسی اللہ کو کارساز بناؤ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، کہ مولا ہم تجھی پر اعتماد کرتے ہیں، تجھی سے ساری امیدیں آسیں امیدیں لگاتے ہیں، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا وکیل ہے، اللہ ہمیں اس پر یقین نصیب فرمائے۔